خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کے ایک ایسے حصے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں جو ہماری نفسیات، کائنات کی نشانیوں اور اللہ کے پیغام کے درمیان ایک حیران کن پل بناتا ہے۔ جی۔ ہمارے پاس سورۃ النحل کی چند آیات ہیں اور ان کے ساتھ جڑی تفاسیر، کچھ جدید سائنسی تحقیق اور ہماری زندگی کے لیے گہرے اسباق موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل۔ اور آج ہم ان آیات کو ایک خاص ترتیب سے دیکھیں گے جو خود ان کے پیغام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ اچھا، تو ترتیب کیا ہوگی؟ ہم آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے اور 65 تک جائیں گے، یعنی چڑھتی ترتیب میں۔ چڑھتی ترتیب میں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، وجہ یہ ہے کہ یہ ترتیب ہمیں اللہ کے پیغام کو ایک منطقی سلسلے میں سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ مطلب ہم ایک انسانی مسئلے کی جڑ سے شروع کریں گے، پھر اس کی وجہ جانیں گے، پھر اس کا حل دیکھیں گے اور آخر میں اس حل کی ایک زندہ نشانی کائنات میں تلاش کریں گے۔ واہ، مسئلہ، وجہ، حل اور پھر نشانی، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ تو آئیے اس گہرے تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 62 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، تو آپ ہی ہوا کہ ان کے لیے آگ ہے اور وہ حد سے گزارے ہوئے ہیں۔ یہ آیت تو پڑھتے ہی تھوڑا چونکا دیتی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں براہ راست خطاب مشرکین مکہ سے ہے اور ان کے ایک بہت عجیب رویے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کی منافقت کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر وہ اپنے لیے بیٹیوں کی پیدائش کو مطلب باعث عار سمجھتے تھے، جی۔ لیکن جب اللہ کی اولاد کی بات کرتے تو نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے۔ یعنی اپنے لیے ایک معیار اور اللہ کے لیے بالکل دوسرا۔ بالکل اسی طرح جب صدقہ و خیرات کا وقت آتا تو اپنے لیے بہترین مال اور فصل رکھتے اور اللہ کے نام پر ناقص اور خراب مال نکالتے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے کہ ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس سب کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے۔ بالکل، اور یہی اس آیت کا نفسیاتی پہلو ہے۔ وہ یہ سب کرنے کے باوجود پر یقین تھے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہوئی تو جنت اور بھلائی انہی کا مقدر بنے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور واضح فیصلہ سنا دیا کہ ان کے لیے بھلائی نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے۔ ایک منٹ، یعنی قرآن 1400 سال پہلے اس نفسیاتی کیفیت کو بیان کر رہا تھا جسے سائنس نے کوگنیٹو ڈسوننس یا خود فریبی کا نام 20ویں صدی میں آ کر دیا۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہ وہی ذہنی کشمکش ہے نا، جب انسان کا عمل اس کے عقیدے کے خلاف ہو تو وہ اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خود کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے تاکہ شرمندگی سے بچ سکے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ وہی چیز ہے۔ سائنس اسے مورل ہپوکریسی یا اخلاقی منافقت بھی کہتی ہے، یعنی دوہرا معیار۔ دوہرا معیار۔ اپنے لیے الگ پیمانہ اور دوسروں کے لیے الگ۔ یہ آیت دراصل اس بات کی بہترین مثال ہے کہ انسان کیسے اپنی انا اور ذاتی فائدے کی وجہ سے سچائی کو مسخ کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز تو آج کل سوشل میڈیا پر بہت عام نظر آتی ہے، جہاں لوگ دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی ان اصولوں سے خالی ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی دوہرا معیار ہے۔ بالکل، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کتنا اہم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک سماجی اصول نہیں، یہ اس گہری روحانی بیماری کا علاج ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ ناانصافی نہیں چلتی۔ جی۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے ہم اللہ کی عبادت یا دین کے معاملے میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ جیسے اپنے کریئر کے لیے بہترین وقت اور توانائی، اور نماز کے لیے بچا کھچا تھکا ہوا وقت۔ اور وہ خود کو دھوکہ دینے والی بات بھی بہت گہری ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر فوراً کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بھی تو خود کو وہی جھوٹی تسلی دینا ہے۔ بالکل۔ جس کا ذکر مشرکین کے حوالے سے ہوا کہ جنت تو ہماری ہی ہے۔ گویا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت باتوں سے ملے گی، اعمال سے نہیں۔ یہی نقطہ ہے۔
یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر زندگی نہیں چل سکتی اور آخرکار سچ ہی غالب آتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال اور عقائد کو ایک کرنا ہوگا، ورنہ ہم بھی اسی خود فریبی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ خود فریبی اور منافقت واقعی ایک گہرا مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس جال میں پھنستا کیسے ہے؟ کیا یہ صرف اس کی اپنی انا ہے یا کوئی بیرونی طاقت بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے؟ شاید اگلی آیت، آیت نمبر 63، اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ اگلی آیت اس مسئلے کی وجہ بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے، سورۃ النحل آیت 63، خدا کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کی آنکھوں میں بھلے کر دکھائے، تو آج وہی ان کا رفیق ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بات کر رہا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور یہاں براہ راست شیطان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم کا انکار کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کے برے اعمال جیسے کفر، شرک اور بت پرستی ان کو ان کی نظروں میں اتنا خوبصورت اور منطقی بنا دیا تھا کہ انہیں وہ برے لگتے ہی نہیں تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ آیت کہتی ہے کہ آج دنیا میں بھی شیطان ہی ان کا دوست، رہنما اور سرپرست ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت بنا دینا، یہ آج کی سائنس کی زبان میں سائیکولوجیکل مینیپولیشن کہلاتا ہے نا؟ بالکل۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اور اسے وقتی خوشی یا فائدہ ملتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل خوشی کا احساس دلاتا ہے اور دماغ اس عمل کو دہرانا چاہتا ہے۔ شیطان بالکل یہی کرتا ہے۔ جی، وہ گناہ کو ہمارے دماغ کے لیے خوشگوار بنا دیتا ہے، جیسے غیبت کو معمولی گپ شپ کا نام دے دینا یا سود کو بزنس پروفٹ کہہ کر خود کو تسلی دینا۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، اور اس میں ایک اور نفسیاتی پہلو بھی ہے۔ سائنس اسے ہرڈ مینٹیلٹی یا ریوڑ کی ذہنیت کہتی ہے۔ ریوڑ کی ذہنیت؟ جی، پچھلی امتوں کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے سچ کو رد کر دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے اکیلے میں وہ رسول کی بات مان لیتے، لیکن جب سب لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جب انسان بار بار برائی کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ برائی اس کی رہنما یا ولی بن جاتی ہے۔ آیت میں فَهُوَ وَلِيَّهُمْ الْيَوْمَ یعنی آج وہی ان کا رفیق ہے کا یہی مطلب ہے۔ تو اس آیت میں آج کے دور کے لیے بہت گہری رہنمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ برائی ہمیشہ برائی کی شکل میں نہیں آتی، وہ اکثر بہت دلکش اور منطقی روپ میں سامنے آتی ہے۔ بالکل، شیطان کبھی براہ راست نہیں کہتا کہ آؤ گناہ کرو۔ وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، سب کرتے ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے یا آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ آپ کے دکھ کو جانتا ہے۔ جی، یہ ہر اس شخص کے لیے بہت بڑی تسلی ہے جو آج کے دور میں سچ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے تنقید یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جاننا کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے بہت ہمت دیتا ہے۔ یقیناً، اور اسی سے تیسرا سبق نکلتا ہے، معاشرتی دباؤ کے سامنے ڈٹ جانا۔ آج کل ہر کوئی ٹرینڈز اور وائرل کلچر کو فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو۔ صحیح۔ اور آخری بات یہ کہ چھوٹی برائیوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہی چھوٹی عادتیں انسان پر قابو پا لیتی ہیں اور اس کی رہنما بن جاتی ہیں۔ تو ہم نے مسئلے کو دیکھا، یعنی منافقت اور خود فریبی، اور اس کی جڑ یعنی شیطانی فریب کو بھی سمجھا۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس دھوکے سے بچنے کے لیے کیا عطا کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت، آیت نمبر 64 میں موجود ہے۔ یہ اس پورے مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری مگر اس لیے کہ تم لوگوں پر روشن کر دو جس بات میں اختلاف کریں، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ یہاں قرآن نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور اس میں 3 باتیں ہیں: وضاحت، ہدایت اور رحمت۔ جی، تفسیر کے مطابق
اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن بھیجنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ان تمام دینی اختلافات کو ختم کر دیں اور حق کو واضح کر دیں۔ اور وہ کن باتوں میں اختلاف کرتے تھے؟ توحید میں، عبادات کے طریقوں میں، حلال و حرام کے معاملات میں۔ قرآن ان سب کے لیے ایک واضح فیصلہ لے کر آیا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ قرآن کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے وارثین یعنی علماء کی ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ علماء دو طرح کے ہیں: علماء ظاہر جو شریعت کے ظاہری احکام بیان کرتے ہیں، اور علماء باطن جو دل کی بیماریوں جیسے تکبر، حسد اور ریاکاری کا علاج کرتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسانی دماغ ابہام یعنی کنفیوژن سے گھبراتا ہے اور کلیئرٹی یعنی وضاحت چاہتا ہے۔ بالکل۔ جب چیزیں واضح نہ ہوں تو انسان بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مشن ہی انسانی دماغ کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ یہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک مشترکہ عقیدہ، ایک مشترکہ کیٹیگری، مشترکہ قانون، یہ سب فراہم کرتا ہے۔ اور جب اللہ فرماتا ہے کہ قرآن رحمت ہے تو یہ صرف ایک روحانی بات نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید تحقیق بھی اس کی تائید کرتی نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کچھ اسٹڈیز نے دکھایا ہے کہ روحانی کلام جیسے قرآن کی تلاوت سننے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ سکتی ہے، دل کی دھڑکن منظم ہوتی ہے اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس سے دماغ میں وہ لہریں پیدا ہو سکتی ہیں جو گہرے سکون اور ذہنی آرام سے منسلک ہیں، جنہیں تھیٹا ویوز کہتے ہیں۔ واو! یہ ایک طرح سے اس بات کی سائنسی جھلک ہے کہ قرآن جسمانی اور نفسیاتی طور پر بھی کیسے رحمت بن سکتا ہے۔ یعنی جب زندگی میں کوئی دوراہا آئے، کوئی کنفیوژن ہو، تو ہمارا پہلا ریفرنس پوائنٹ قرآن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام ہی وضاحت دینا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کو سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ نے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ اس کی وضاحت کرنے والا معلم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ صحیح۔ اسی لیے دین کو مستند علماء سے سیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ دین صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں بلکہ باطنی پاکیزگی کا بھی نام ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا بھی ہے اور اسے اپنے دل پر اثر کرنے دینا بھی ہے تاکہ ہمارے اخلاق بھی سنوریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے حقیقی فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو اسے ہدایت اور عمل کی نیت سے پڑھے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ صرف معلومات کے لیے نہیں۔ جی، جو ایمان اور قبول کرنے کے ارادے سے اسے سنتا ہے، یہ اس کے لیے ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے، اور جو صرف تنقید یا بحث کی نیت سے پڑھتا ہے وہ اس کے نور سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی روحانی اور ذہنی رہنمائی کی بات، لیکن اللہ اکثر ہمیں اپنی قدرت سمجھانے کے لیے ہماری نظروں کے سامنے ٹھوس مثالیں بھی رکھتا ہے۔ کیا ان آیات کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی مثال ہے جو اس پورے پیغام کو سمیٹ دے اور اسے مزید پختہ کر دے؟ جی ہاں، اور یہی اس سلسلے کی آخری اور سب سے خوبصورت آیت ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ ہمیں ایک ٹھوس نظر آنے والی نشانی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرے پیچھے۔ بے شک اس میں نشانی ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں، یعنی سنتے ہیں۔ بارش اور مردہ زمین کا زندہ ہونا، یہ ایک ایسی مثال ہے جسے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی دور یا علاقے کا ہو، سمجھ سکتا ہے۔ بالکل، تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ یہاں اپنی قدرت اور نعمت دونوں کو بیان فرما رہا ہے۔ جس طرح اللہ آسمان سے پانی برسا کر خشک، بے جان اور پھٹی ہوئی زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل سے سنتے اور غور کرتے ہیں۔ اس نشانی کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ذات مردہ زمین کو زندگی بخش سکتی ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ بالکل۔ اور یہ آیت 1400 سال پہلے وہی کہہ رہی ہے جو آج بائیولوجی کا بنیادی اصول ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ صحیح۔ زمین پر زندگی کا پورا نظام، جسے ہم ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہتے ہیں، اسی بارش کے نظام پر منحصر ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے ماحولیات کے اس بنیادی ستون کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں ایک اور دلچسپ سائنسی نقطہ ہے۔ جب بارش خشک مٹی پر پڑتی ہے تو اس میں موجود غیر فعال جرثومے یعنی ڈورمنٹ مائکروبس
اور غذائی اجزاء دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سائنس اس عمل کو سوئل ریجوونیشن کہتی ہے اور قرآن اسے زمین کو زندہ کرنا کہہ رہا ہے۔ یہ عمل اس بات کا ایک سائنسی امکان بھی پیدا کرتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ جیسے سینکڑوں سال پرانے بیج بھی پانی ملنے پر دوبارہ اگ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور یہ امید کی کتنی بڑی علامت ہے۔ انسان جب بالکل مایوس ہو جائے، اسے لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یہ آیت اسے یاد دلاتی ہے کہ جس طرح خشک پھٹی ہوئی زمین میں زندگی واپس آ سکتی ہے، اس کے حالات بھی بدل سکتے ہیں اور اس کی امیدیں بھی زندہ ہو سکتی ہیں۔ یقیناً یہاں سب سے گہرا اور خوبصورت پیغام یہی ہے کہ جس طرح بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح قرآن کا علم اور ہدایت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ واہ! مایوسی، اداسی، گناہ کا احساس، یہ سب کچھ قرآن کے پانی سے دھل سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، جب موسم کی پہلی بارش ہوتی تو وہ اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا ہٹا کر بارش کے چند قطرے اپنے جسم پر لیتے جی، اور فرماتے، یہ میرے رب کی طرف سے ابھی ابھی آئی ہوئی رحمت ہے۔ وہ اسے براہ راست اللہ سے آنے والا ایک تازہ تحفہ سمجھتے تھے۔ اور آیت کے آخر میں لِقَوْمٍ یسمعون، یعنی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں کا ذکر بہت اہم ہے۔ یعنی یہ نشانی صرف اسے نظر آئے گی جو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بالکل آج کل ہم سنتے بہت ہیں لیکن شاید غور کم کرتے ہیں۔ بالکل، یہاں سننے کا مطلب دل سے قبول کرنا ہے۔ جو اس نیت سے کائنات کو دیکھے گا، اسے ہر طرف اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ہم نے انسانی منافقت سے بات شروع کی، شیطان کے فریب کو سمجھا، قرآن میں اس کا حل تلاش کیا، اور آخر میں بارش کی صورت میں اللہ کی قدرت اور امید کی ایک زندہ نشانی کو دیکھا۔ جی، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا دین ہے جو عقل، سائنس اور روح تینوں کو ایک ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایمان صرف آنکھیں بند کر کے مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا، باشعور اور گہرا تعلق ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا میں اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے اور ان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مشاہدے اور تفکر کا دین ہے۔ اور ہم آج کی اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں جو سننے والوں کے لیے ہے۔ اگر بارش کے پانی سے مردہ زمین کا زندہ ہونا ہمارے دوبارہ جی اٹھنے اور ہماری امیدوں کے زندہ ہونے کی نشانی ہے، تو آج ہمارے دل کے مردہ حصوں کو زندہ کرنے کے لیے کس بارش کی ضرورت ہے؟ کیا وہ علم کی بارش ہے، کسی نیکی کی، یا اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے ایک لمحے کی؟